حضرت مفتی رفاقہ صاحب دامت برکاتہم استاد حدیث و تفسیر دارالعلوم وقف دیوبند کا تفصیلی تعارف حضرت مفتی احترام صاحب۔ اب میں زیادہ دیر درمیان میں حائل نہ ہوتے ہوئے بلا کسی تاخیر کے حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے اور بصیرت افروز خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ یہیں کھڑا تھا تو سیٹنگ کر رہا پھر یار اس میں سیٹنگ شروع ہوئی ہے جس میں بندے میں آپ کو بھیج دوں۔ ارے یہ لائیو بن رہی ہیں بعد میں ڈلی ارے وہ تو نہ آ رہا ہے سمجھ جی ٹھیک ہے۔ بھائی مغرب کا وقت تو آپ کے یہاں 5:41 پر شروع ہو رہا ہے اور گھڑی میں 5:16 ہو رہے ہیں، تو مغرب اگر 5:41 پر ہے تو 5:35 تک بات کریں۔ کسی اور کا بیان تو نہیں ہونا نا مغرب سے پہلے؟ ٹھیک، 25:35 یعنی میرے پاس 20 منٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہو گیا چالو ہو گیا سرپرستان اور قابل احترام و عزت آ کیوں نہیں رہا ارے یار حضرات علماء اس کرام کو جو ہے ویسے رکھنا ہوگا ابھی اس والے اینگل پہ نہیں اور چلے گا۔ نہایت محبتوں کے قابل بزرگوں اور ایک ایسے اندر اس والے اینگل پہ چلے گا اسی پہ چلے گا یہ۔ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے کہ میں اس طرح کی کوئی مضبوط بنیاد اپنی گفتگو کی نہیں رکھنا چاہتا جس میں لگے کہ 3-4 منزل تک بلڈنگ جانی ہے۔ اس وجہ سے بنیاد بھی ہلکی سی ہے اور پھر آسانی کے ساتھ منزل بھی ہلکی پوری ہو جائے گی، یعنی گویا 20 منٹ۔ اب دیکھنا چاہیے جو روایت میں نے پڑھی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے وہ اتنی مشہور ہے کہ عام طور پر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اور جو لوگ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں یہ جلسوں میں جاتے آتے ہیں، مدرسے کی نسبت کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، اگر انہوں نے اپنے آپ بھی کتاب سے مطالعہ نہ کیا ہو تب بھی ان کو معلوم ہوتی ہے یہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتا ہے۔ لیکن یہ اس میں احتیاط کرنا پڑے گا بہت۔ یہ سب نے سن رکھی ہوتی ہے، میں پھر ٹوک رہا ہوں ایک بار کہ بہت غور سے سنیے بات، مختصر وقت میں مجھے پوری بات کہنی ہے۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ آسان سا ہے، یعنی اللہ کے نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے ایز اے پروفیشن، ایز اے مشغلہ، مصروفیت، کام، جس کی پوزیشن یہ ہو کہ وہ قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتا ہے۔ جب ہم اس حدیث کو اپنے درمیان بولتے ہیں، اپنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بولتے ہیں، تو پھر یہ آسان معلوم ہوتا ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہماری آنکھ سے دیکھا غلط ہو سکتا ہے، کان کا سنا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ بالکل 16 آنے سچ ہوگا۔ تو ہمارے لیے یقین کرنا بالکل آسان ہے کہ واقعتاً جب اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ سب سے بہترین وہی شخص ہے جو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا کام کرتا ہو، تو آمنا صدقنا، ہم تو اپنے نبی کی بات کو نبی کی اور وحی کی بات مانتے ہیں، اس وجہ سے بڑی آسانی سے ہم سب کو اس پر یقین آ جاتا ہے۔ تو اس تصویر کے ایک رخ کو اگر دیکھیں اس حدیث کے بارے میں تو یہ حدیث بڑی آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے،
یقین کرنا آسان ہے، یقین دلانا آسان ہے۔ لیکن 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 اب ذرا اور توجہ کیجیے، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات صرف بند کمرے کے لیے تو نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے صحابہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف قیامت تک صرف اپنے ماننے اور یقین کرنے والے اور محبت کرنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو کھلی کتاب کی طرح ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ان میں اپنے بھی ہیں، غیر بھی، ان میں محبت کرنے والے بھی ہیں، نفرت کرنے والے بھی ہیں، ان میں آپ کی بات کو یقین سے بھی دیکھنے والے ہیں اور آپ کی بات میں چشمے لگا لگا کر برائی اور کمی ڈھونڈنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ میرے خیال میں اب آپ کی توجہ بڑھ گئی ہوگی کہ اس اعتبار سے اگر ہم اسی چھوٹی سی روایت کو دیکھتے ہیں تو اس کا سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یقین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یقین دلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکتا ہے جو ہندوازم سے تعلق رکھتا ہے، مثال کے طور پر ہندو بھائی، وہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ بھی کوئی بات ہے کہ آپ کی جو کتاب ہے اس کے سیکھنے سکھانے والا زیادہ اچھا ہوگا، ہماری کتاب کے سیکھنے سکھانے والا اچھا نہیں ہوگا۔ یہودی کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہماری توریت کا سیکھنے سکھانے والا کیوں نہیں اچھا ہوگا۔ عیسائی کہہ سکتا ہے کہ ہماری انجیل کا سیکھنے سکھانے والا کیوں نہیں اچھا ہوگا۔ تو چونکہ ہمارے نبی کی بات تو 1400 سال سے آج تک ہے اور کھلی ہوئی ہے، کسی عام انسان کی چیز نہیں ہے، کوئی اخبار کی چیز نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اخبار جب آتا ہے صبح کو تو کتنی محبت سے لیا جاتا، ایک دن اس کی عمر ہوتی ہے، اگلے دن اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور دال دھنیا اس میں پڑیا میں باندھ کر دکاندار بیچ دیتا ہے۔ اس کی کیا حیثیت؟ میں کوئی کتاب لکھوں گا 10 سال چلے گی، 50 سال چل جائے گی، 100 سال چل جائے گی، آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن نبی کا فرمان اور اللہ کا فرمان جو کتاب میں اور سنت میں ہے وہ تو 1400 سال سے ہے اور آج تک ہے اور ساری دنیا کے سامنے ہے، اور اسی طرح یہ فرمان چمک رہا ہے۔ اب واپس آئیے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پر ہم یقین کیسے دلائیں گے سارے انسانوں کو کہ قرآن ہی کا سیکھنے سکھانے والا سب سے بہترین ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فضیلت میں بنیادی طور پر یہ دعویٰ موجود ہے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا کہ اس کائنات کی سب سے اچھی کتاب چونکہ قرآن ہے، اور جب اس کا سب سے اچھی اور عمدہ اور اعلیٰ درجے کی کتاب ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر ایٹومیٹک اسی کے سیکھنے اور سکھانے والے کا افضل ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اس روایت میں ایک دعویٰ چھپا ہوا یہ ہے کہ قرآن ہی دنیا کی سب سے شاندار، سب سے جاندار، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ روحانی اور سب سے زیادہ انسانوں کے کام آنے والی کتاب ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں؟ پھر واپس آئیے، میں گلے کی زیادہ طاقت لگانے لگا۔ دیکھیں، اب ایک طریقہ تو اس کے یقین کرنے کا یہ ہے کہ جو نہیں مانتا ہم اس سے یہ کہیں کہ بھئی تم دنیا کی 10 بڑی بڑی کتابیں منتخب کر دو، دنیا کی 10 بڑی بڑی کتابیں منتخب کر لو اور آرام سے 5 سال 10 سال اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو، ریسرچ کرو، اور اس کے بعد نتیجے کے طور پر بتلاؤ کہ تم کو انسانیت کے کام آنے والا سمجھتے ہو۔ بھئی یہی تو شکل ہو سکتی ہے، یا تو ہمارے کہنے سے نہیں مان لو، ہمارے کہنے سے نہیں مانتے تو خود پڑھ لو، دنیا کی 10 بڑی بڑی کتابیں پڑھ لو اور اس کے بعد بتاؤ۔ تو ہمیں یقین ہے کہ اگر کوئی دنیا کی 10 بڑی کتابوں کو منتخب کر کے پڑھے گا اور اس کے بعد انصاف کے ساتھ کوئی فیصلہ دے گا تو اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں آ سکتا کہ آج کی ڈیٹ میں انسانیت کے سارے دکھوں کا علاج اور سارے زخموں کا مرہم اور ساری مشکلوں سے نجات اور راحت کا ذریعہ اگر کوئی کتاب اس دنیا کے نقشے پر ہے تو وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن، اللہ کی کتاب قرآن، اللہ کی کتاب قرآن۔ اپنے آپ تحقیق کر لو، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب 10 سال کا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں باقاعدہ طور پر اتنی ریسرچ کر کے پتہ چلاؤں کہ کون سی کتاب سب سے شاندار ہے، میری بات بھولیے گا مت، زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ میں نے سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کا سیکھنے سکھانے والا سب سے اچھا ہے، تو ہم تو مان لیتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کی بات، لیکن دوسرا تو نہیں مانتا، حالانکہ منوانا اس کو بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کی بات صرف ہماری خاندانی بات نہیں ہوتی، وہ دنیا کے ہر انسان کے سامنے کی ہوتی ہے۔ لہذا روایت میں دعویٰ آ گیا کہ قرآن سب سے اچھی کتاب ہے، اس کو کیسے مانے؟ تو ایک آپشن ہم نے رکھ دیا، خود ریسرچ کر لو،
10 سال کے بعد ہمیں بتلا دو کہ کسے اچھا سمجھ رہے ہو تو نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ یہی اچھی ہے. اور اگر اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے تو دنیا کے واقعات کے تجربات سے مان کر یقین کر لو. یہ غور کیجیے میں نے کیا کہا. آج 2026 میں ہیں ہم. آج اب سے 25 سال پہلے 20 سال پہلے بلکہ سارے زمانے کی تاریخ میں دیکھیے جو دن آگے بڑھ رہا ہے وہ اتنا ہی میڈیا کے ذریعے سے محنتوں کے ذریعے سے جس کتاب اور جس دین کے خلاف سب سے زیادہ محنت کی جا رہی ہے کہ لوگ اس کی طرف نہ آئیں اس کو قبول نہ کریں. ان مشکل حالات میں بھی آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جس دین کو قبول کیا جا رہا ہے وہ بھی اسلام ہے اور سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھ کر اس کتاب کا عاشق بنا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی قرآن ہے. میں آپ کو پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں, سوچنے کی دعوت دیتا ہوں. ان مشکل حالات میں امریکہ پر جو حملہ ہوا تھا وہ 9/11 والا, اس کے بعد اتنے سیمینار دین کے اور قرآن کے خلاف کیے گئے, اتنی موٹی موٹی کتابیں قرآن کے خلاف لکھی گئیں. ابھی 2-3 سال پہلے آپ نے اپنے ملک میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک طوفان اٹھا دیا گیا کہ قرآن میں سے 26 آیتیں نکال دی جائیں. آیت سارا کا سارا ہنگامہ ہو رہا تھا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان مشکل حالات میں جب قرآن سے نفرت دلانے کے لیے سارا کام کیا جا رہا ہے, ان حالات میں بھی سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھ کر لوگ اپنا سکون پا رہے ہیں وہ اللہ کے فضل سے اللہ ہی کی آخری کتاب قرآن کریم. پھر ذرا غور کیجئے, اب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے نا پرانے زمانے میں, تو زیادہ تر پڑھ کر مسلمان نہیں ہوتے تھے بلکہ مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر یا کسی بزرگ کی کرامت دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے. سناؤ نا, صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھ لی, خواجہ اجمیری کی دیکھ لی, متاثر ہوئے مسلمان ہو گئے. کسی مسلمان کاروباری پارٹنر کا اچھا رویہ اور اخلاق دیکھ لیا تو مسلمان ہو گئے. تو اسی وجہ سے پچھلے دور کے مسلمان ہونے والوں میں غالباً 100 میں سے 80 بے پڑھے لکھے ہوتے تھے اور 20 بس پڑھے لکھے ہوتے تھے. آج کے دور میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ کسی کی کرامت دیکھ کر قبول نہیں کر رہے. آج کا ذہن کرامت دیکھ کر ماننے کا نہیں ہے, عقل سے سمجھ کر ماننے کا. میں اگر کسی کو اڑ کر بھی دکھا دوں گا تو کوئی میری بات نہیں مانے گا, جادوگر کہہ کے چلا جائے گا, متاثر نہیں ہوگا. آج کا نوجوان لوجک چاہتا, بنیاد چاہتا, عقل سے سمجھنا چاہتا. اسی وجہ سے آج جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان میں اعلیٰ درجے کے ایجوکیٹڈ ہیں, اعلیٰ درجے کے مائنڈیڈ ہیں, اعلیٰ درجے کے ڈاکٹرز ہیں, اعلیٰ درجے کے جرنلسٹ ہیں. یعنی جو لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے شعبوں میں ہیں, وہی لوگ اپنے نیٹ پر دنیا کی ساری کتابوں کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کی طرف آ جاتے ہیں. تو ہم کیا ذکر کر رہے تھے, یا تو ہمارے کہنے سے مان لو کہ یہی کتاب سب سے اچھی ہے, یا اپنے آپ 10 سال کی محنت کر کر نتیجہ نکال لو کہ یہی کتاب سب سے اچھی ہے, یا دنیا کے حالات اور واقعات کے تجربات کے ذریعے سے اندازہ کر لو کہ آج بھی یہی کتاب ایسی ہے کہ دنیا اس کے ماننے کی طرف الحمدللہ بڑھتی چلی ہے. ابھی پرسوں ہی میں نے ایک انٹرویو سنا, پرسوں امریکہ میں لاس اینجلس میں ہالی ووڈ میں جو یہ فلم انڈسٹری ہوتی ہے, ہمارے نوجوان بچے تو سبھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں کی کیا نام ہے بالی ووڈ اور امریکہ والی کا نام ہے ہالی ووڈ. ہالی ووڈ میں کام کرنے والی اداکارہ جو لاس اینجلس میں رہتی ہے, اس نے ایک خاص مناسبت سے اپنے ساتھ کام کرنے والے نوجوان کے ذریعے سے قرآن پاک لیا اور وہ قرآن پڑھنا شروع کر رہی ہے. اس نے لیا تھا قرآن اس وجہ سے کہ میں اس میں کمیاں نکال کر اس مسلمان کو عیسائی بناؤں گی, لیکن وہ اپنے انٹرویو میں کہتی ہے کہ جتنا میں قرآن پڑھتی چلی گئی اتنا ہی میرے سامنے ساری حقیقت ظاہر ہوتی چلی گئی. اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ امریکہ سے افریقہ ایک مسلم ملک میں ہجرت کی اور اپنے دین کے لیے اس نے باقاعدہ ہجرت کی. 1400 سال پہلے صحابہ نے ہجرت کی تھی, آج بھی الحمدللہ لوگ قرآن اور دین کے لیے ہجرت کرنے والے دنیا میں لوگ. ایک بات ہماری مکمل ہوئی, ہم نے یہ کہا کہ یہ روایت ہے تو سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا کام کرتا ہو. نارملی ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے, ہم اسے مان لیتے ہیں, جان لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, یقین کر لیتے ہیں, لیکن یہ بات ہمارے نبی کی صرف اپنوں کے سامنے کی نہیں ہے, یہ ساری دنیا کے نقشے پر یوں چمک رہی ہے آج بھی. اور آج بھی ساری زندگی لگا کر قرآن میں کمی نکالنے والے الحمدللہ قرآن کے قبول کرنے والے بنتے چلے جا رہے ہیں.
تو پتہ چلا کہ دنیا کے نقشے پر یہی ایک کتاب ہے جو آج آخری درجے میں اللہ کی وحی اور اللہ کا علم ہے، اور اسی میں سارے انسانیت کی ساری مصیبتوں کا علاج ہے، اور اسی کے ذریعے سے آدمی کو سکون ملتا ہے۔ ہماری 2/3 سے زیادہ بات ہو گئی، اور ہمارے ارادے کے اعتبار سے ہمارے پاس 5 منٹ باقی ہیں۔ اب بزرگوں، ان 5 منٹ میں سوچنا یہ ہے کہ میں نے فضیلت بتا دی، آپ نے فضیلت سن لی، ایک مدرسے کے جلسے میں ہے، یہ مدرسہ ماشاءاللہ، اب میں اس مدرسے کی تاریخ کی طرف جاؤں، میرا تو ارادہ آج یہی تھا کہ مدرسے کی کارگزاری بیان کر دوں گا، حضرت مولانا کو مبارکباد دے دوں گا، لیکن ترتیب ایسی بنی، سب سے پہلے نمبر آیا اور میں نے سوچا اب میں بس بات ہی کر لیتا ہوں، 20 منٹ اتنا ٹائم نہیں کہ سارے کام میں کروں، تو لہٰذا یہ فضیلت ہو گئی، پتہ چل گیا، ہمارے یقین کا حصہ ہے۔ بس اس 15 منٹ کی بات سے آپ کے ذہن میں ایک چیز ضرور آئے گی کہ یہ ہمارے یقین کا نہیں بلکہ ساری دنیا کی سطح پر علم کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے الحمدللہ کہ یہ قرآن ہی سب سے اچھی کتاب ہے، اس وجہ سے اسی کی خدمت کرنے والا سب سے اچھا ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جب سارے انسانوں تک پہنچنی ہے کتاب، تو کوئی تو ہوگا جو پہنچانے کی ڈیوٹی انجام دے گا، وہ ڈیوٹی انجام دینے والے ہم مسلمان ہیں۔ اب ان آخری 5 منٹ میں میرا پیغام یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی ہمارے ذمے میں ہے، میں کسی کے ہاتھ نہیں اٹھوا رہا، لیکن ہم سب ذرا جب